فصل چہارم عصر حاضر کی چند نئی بدعتوں کے نمونے۔ میلاد شریف کے جشن اور جلوس، بعض آثار و مقامات اور مردوں سے تبرک، عبادات و تقرب کے میدان کی بدعتیں۔ چند وجوہات کی بنا پر عصر حاضر میں بدعتیں بہت ہی زیادہ فروغ پا گئی ہیں۔ ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، پھر قرن اول سے اس زمانے کی دوری، پھر بدعت کی طرف بلا کر اور سنت کی مخالفت کر کے پیٹ پالنے والے مولویوں کی کثرت، پھر غیر مسلم اقوام و مکمل کے عادات و اطوار اور شعائر روایت کی تقلید بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم گزشتہ قوموں کی طریقوں کی اتباع ضرور کرو گے۔ ربیع الاول میں میلاد کی جشن اور جلوس۔ میلاد منانا سراسر عیسائیوں کی تقلید ہے، اس لیے کہ عیسائی مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن اکثر جاہل مسلمان اور گمراہ علماء ہر سال ماہ ربیع الاول کو میلاد شریف کے نام سے جشن اور جلوس نکالنے لگے ہیں۔ بعض تو اس طرح کے جلسے مسجد ہی میں منعقد کرتے ہیں اور بعض اپنے گھروں، میدانوں اور یا بازاروں میں بڑے اہتمام سے منعقد کرتے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں گنوار لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ نصارہ کی تقلید اور نقل میں کرتے ہیں۔ نصارہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، ٹھیک اسی طرح مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اور میلاد کی ہر چیز میں ان کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کے جشن اور جلوس بدعت و خرافات اور نصارہ کی تقلید کے علاوہ اس میں ہزاروں طرح کے شرکی اعمال کیے جاتے ہیں اور منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایسے نعتیہ کلام پیش کیے جاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے دعائیں مانگی جاتی ہے، غوث اعظم کے دامن کو نہ چھوڑنے کی صدا لگائی جاتی ہے، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ دیکھو میری تعریف میں غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں غلو کیا ہے، بے شک میں بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ اہل میلاد کا اعتقاد۔ لفظ اطراء کا معنی ہے مدح و تعریف میں غلو کرنا۔ میلاد النبی کے جشن و جلوس میں عموماً لوگ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری برائیاں یہ ہے کہ ان میں لوگ اجتماعی طور پر نعت خوانی و نظم خوانی کرتے ہیں، گانے بجانے کا پورا اہتمام ہوتا ہے، صوفیوں کے اذکار اور اوراد پڑھے جاتے ہیں، مختلف بدعتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، ان میں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے جس سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے فواحش میں پڑنے کا پورا خطرہ رہتا ہے۔ اگر یہ محفل تمام برائیوں سے پاک بھی ہوں تو بھی لوگوں کا اس بات کے لیے جمع ہونا، اجتماعی طور پر کھانا پینا، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا بذات خود ایک بدعت ہے اور دین میں ایک نئی چیز کی ایجاد ہے، جبکہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آہستہ آہستہ اس طرح کے جلسوں میں منکرات و برائیوں کا در آنا یقینی بات ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ ابو حفص تاج الدین کا دو ٹوک جواب۔ میلاد النبی منانا میرے نزدیک ایک بدعت ہے، اس لیے کتاب و سنت سلف صالحین اور خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ 4 صدی ہجری کے پیداوار ہے، شیعہ فاطمیوں نے اسے ایجاد کیا ہے۔ امام ابو حفص تاج الدین الفاقہانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، مبارکیوں کی ایک جماعت مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں جو میلاد النبی مناتے ہیں کیا دین میں اس کی اصل ہے؟ چونکہ صاف طور پر مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے، اس لیے صفائی کے ساتھ میرا جواب ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں اور نہ
इन उलमा किराम ही से ये मनकूल है जो हमारे लिए उसवा है, जो मुतकद्दिमीन के आसार मजबूती से थामे हुए हैं। बल्कि मेरे नज़दीक ये एक बिदअत है जिसे कुछ बेकार और काहिल किस्म के लोगों ने ईजाद कर रखा है और कुछ खाने पीने वाले नफ्स परस्तों ने खाने पीने का ज़रिया बना रखा है। इब्न तैमिया रहमुल्लाह का मौक़िफ़। इस सिलसिले में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह लिखते हैं, आजकल जिस तरह लोग मीलाद शरीफ मनाते हैं या तो नसारा की तकरीद में मनाते हैं इसलिए कि ये नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व ताज़ीम में मनाते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में मौरिखों और सीरत निगारों के माबिन इख्तिलाफ़ है। इस तरह का मीलाद हमारे सलफ़ सालिहीन ने कभी नहीं मनाया। अगर ये खैर व भलाई की चीज़ होती तो हमारे असलाफ़ किराम ज़रूर ऐसा करते, इसलिए कि वो हमसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी और एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए मर मिटते थे। वो हमसे ज़्यादा नेकी के हरीस थे, ये इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व ताज़ीम का ज़रिया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी व इत्तिबा, आपकी सुन्नतों के अहिया, दीन इस्लाम के फ़रोग़, लाबाइस और दिल व ज़ुबान और हाथ से जिहाद ही को समझते थे। यही तरीक़ा साबिक़ीन अव्वलीन मुहाजिरीन व अंसार और इनके सच्चे मुत्तबीन का था। इस बिदअत की रद में मुतअद्दिद कुतुब व रसाइल लिखे गए हैं, पहले भी और मौजूद दौर में भी। असल में मीलाद शरीफ एक बिदअत होने के अलावा दूसरे अवलिया व सालिहीन की यौम विलादत बर्थडे मनाने का रास्ता खोल देती है, जिससे शर व फसाद के मुख्तलिफ दरवाज़े खुल जाते हैं। बाज़ मुकामात, आसार और ज़िंदा व मुर्दा अशख़ास से बरकत हासिल करना। मखलूक से बरकत हासिल करना भी एक संगीन बिदअत है जो आजकल बहुत ज़ोरों पर है। दरअसल ये बुत परस्ती की एक किस्म है, एक ऐसा जाल है जिससे बहुत से मफाद परस्त हज़रात सीधे सादे लोगों को फांस कर अपना पेट पालते हैं। लफ्ज़ तबरक की माना है बरकत का तलबगार होना और बरकत की माना है किसी चीज़ में खैर व भलाई का सबूत या खैर व भलाई में इजाफ़ा की सलाहियत, खैर व भलाई की तलब या इसमें इजाफ़ा की ख्वाहिश इसी ज़ात से दुरुस्त है जो इसका मालिक और इस पर कादिर हो, और वो सिवाय अल्लाह सुब्हाना हो के और कौन हो सकता है। वही ज़ात बाबरकत है जो बरकत को नाजिल फरमाती है और इसको साबित करती है। जहाँ तक मखलूक की बात है वो बरकत अता करने या इसको पैदा करने और इसको बाकी और साबित रखने पर कादिर नहीं। लिहाजा मुकामात, आसार और ज़िंदा व मुर्दा अशख़ास से बरकत हासिल करना किसी हाल में जायज़ नहीं। अगर किसी का एतक़ाद हो कि इनमें से कोई चीज़ बरकत अता करती है तो ये शिर्क की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोई मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुआब मुबारक और जिस्म अतर से अलग होने वाली दीगर चीज़ों से जो बरकत हासिल करते थे तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ ही ख़ास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और इनके दरमियान मौजूदगी तक ही ख़ास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हुज्र मुबारक, रोज़ा अतर वगैरह चीज़ों से कभी भी बरकत हासिल नहीं की और कभी भी किसी ने बरकत व खैर की नीयत से इन जगहों का कसद नहीं किया जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। तो अवलिया और बुज़ुर्गों की जगहों से बरकत हासिल करना कैसे जायज़ हो सकता है, जबकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात से बरकत हासिल करना सही नहीं है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद किसी सहाबी ने इस तरह बरकत हासिल नहीं की। किसी सहाबी के बारे में ये साबित नहीं कि उसने गार हिरा जाकर नमाज पढ़ी हो या दुआ मांगी हो या वो कोई तौर पर गए हों जहाँ
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی تاکہ وہاں نماز ادا کرے، اور نہ ان کے علاوہ دیگر مقامات اور پہاڑوں پر وہ گئے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انبیاء کے نشانات ہیں، اور نہ وہ کسی نبی کی تعمیر کردہ عمارت اور نشانی پر گئے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی وہ جگہ جہاں آپ سب ہمیشہ نماز ادا فرماتے تھے، اس کے متعلق ہمارے اسلاف میں سے کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اسے چھوا ہو، اس کو بوسہ دیا ہو، اور مکہ مکرمہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے وہاں کے بارے میں بھی ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جب اس جگہ کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں، جہاں آپ نے نماز ادا کی ہو، شریعت نے اپنی اسے کے لیے بابرکت نہیں قرار دیا کہ اسے چھوا جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے، اس کا بوسہ دیا جائے، تو پھر کسی غیر کے سلسلے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں نے یہاں نماز پڑھی تھی؟ حضرت نے یہاں قیلولہ فرمایا تھا، حضرت نے یہاں بیٹھ کر دعا فرمائی تھی، حضرت یہاں وضو فرماتے تھے، لہٰذا ان جگہوں کو بوسہ دینا باعث برکت ہے۔ تمام علماء دین اور امت کے صالح افراد کو معلوم ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے نہیں ہے۔ عبادات اور تقرب اللہ کے متعلق بدعات۔ عصر حاضر میں عبادات سے متعلق لوگوں نے جو بدعتیں ایجاد کی ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے، جبکہ عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں، اس میں حذف و اضافہ اور رد و بدل کے بارے میں غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی کو قوی دلیل کے ذریعے ہی اس سلسلہ میں کچھ کہا جا سکتا ہے، بلا دلیل کچھ کرنا ہی بدعت ہے۔ ارشاد نبی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہماری شریعت کی دلیل نہ ہوگی تو وہ ناقابل قبول ہے۔ موجودہ غیر شرعی عبادتوں کی چند جھلکیاں۔ نیت نماز کو بآواز بلند ادا کرنا، اس طرح کی نیت بدعت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 16۔ نیت کی جگہ دل ہے، اور نیت کرنا سراسر قلبی عمل ہے، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بدعت نماز کے بعد اجتماعی ذکر و اذکار کی ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص سنت سے ثابت شدہ ذکر انفرادی طور پر کرے۔ ایک بدعت مختلف موقعوں پر فاتحہ پڑھنے کی دعوت ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے اور دعا کے بعد۔ اسی طرح محفل ماتم کا اہتمام، حلوہ کھچڑی کاری، لوگوں کو اجرت پر بلانا وغیرہ، اور یہ سب کچھ یہ سمجھ کر کرنا کہ اس سے مردہ کی تعزیت ہوتی ہے یا اس سے مردہ کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ سب وہ بدعتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد شریعت و سنت میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ تاریخی ایام میں جشن اور جلوس کا اہتمام۔ شب معراج، ہجرت نبی یا دوسرے تاریخی ایام میں کسی طرح کے بھی جشن اور جلوس کا اہتمام کرنا بدعت ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس میں وہ عمل بھی داخل ہے جو ماہ رجب میں کیا جاتا ہے، مثلا رجب کا عمرہ، اس میں نفل نماز اور نفل روزہ کا خاص اہتمام کرنا وغیرہ بھی شامل ہے۔ ماہ رجب کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ عمرہ کے اعتبار سے اور نہ نماز، روزہ اور نذر و قربانی کے اعتبار سے ہی، اور نہ رجب کے علاوہ دیگر مہینوں میں ان چیزوں کا اہتمام صحیح ہے۔ صوفیہ کے ذکر و اذکار، ان کی تمام قسمیں سب کی سب خود ساختہ چیزیں ہیں، اس لیے کہ اس سے شریعت کے ذکر و اذکار، اس کے طریقہ و حیت اور اوقات کی مخالفت ہوتی ہے۔ نصف شعبان کی سب کو نماز اور دن کے روزہ کے لیے تخصیص،
اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح قبروں کو پختہ کرنا، ان پر تعمیر کرنا، انہیں مسجد بنا لینا، برکت کے لیے ان کی زیارت کرنا، مردوں کی وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، ان کے علاوہ دیگر شرکی اعمال، عورتوں کا قبرستان جانا وغیرہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے اور قبروں کو مسجد بنانے اور ان پر چراغاں کرنے والوں کو برا بھلا کہا ہے۔ خاتمہ: آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ بدعت فکر جدید کی پیداوار ہے۔ یہ دین میں اضافہ ہے جسے نہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے۔ بدعت گناہ کبیرہ سے بدتر ہے اور بدعت سے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ گناہ کبیرہ سے بھی خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ کے ارتکاب کے بعد تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، جبکہ ایک بدعتی بدعت کا مرتکب ہوتے وقت سمجھتا ہے کہ یہ دین میں سے ہے، پھر اس سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا اسے توبہ کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بدعت کے احیا سے سنت مٹتی ہے اور بدعتی کے نزدیک سنت ناپسندیدہ چیز بن جاتی ہے، یہی سے وہ اہل سنت سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بدعت بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اس کے غضب کو دعوت دیتی ہے، دل میں فساد و زیغ اور ضلال کا باعث بنتی ہے۔ بدعتیوں سے ہمارا کیا سلوک ہو؟ بدعتی سے راہ و رسم پیدا کرنا، اسے گل مل کر رہنا حرام ہے۔ صرف انہیں راہ راست پر لانے، سمجھانے اور بدعت سے انکار پر آمادہ کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان سے گل مل کر رہنے سے برا اثر پڑتا ہے۔ بدعت کی متعدی بیماری دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، ان سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، ان کی برائیوں سے دور رہنا چاہیے، اور ایسا اس وقت کیا جائے گا جب ان پر گرفت اور پکڑ کی طاقت نہ ہو، ورنہ ان کی گرفت پر قدرت اور طاقت کی شکل میں علماء اسلام، امراء، حکومت پر واجب ہے کہ بدعت کو پھلنے پھولنے سے سختی کے ساتھ روکے، بدعتیوں پر پابندی لگائے، ان کو برائی سے باز رکھے، اس لیے کہ اسلام کے لیے وہ زبردست خطرہ ہے۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کافر حکومتیں اپنے یہاں بدعتیوں کی بڑی ہمت افزائی کرتی ہیں، بدعت کو پھلنے پھولنے کا پورا موقع دیتی ہے، مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرتی ہیں، اس لیے کہ اس سے اسلام کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کی صورت بگڑتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد فرمائے، اپنے کلمہ کو بلند فرمائے، اپنے دشمنوں کو ذلیل فرمائے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔